سے بھی فرشتوں سے بھی گویا کہ جو مٹی سے بنا ہوا وہ افضل ہو گیا نہیں، لیکن شیطان دھوکے میں آیا تو اللہ نے اس کو کہا فخرج فإنک رجیم، نکل جا بے شک تو رجیم ہے، ملعون ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے اوپر قیامت تک لعنت ہے۔ تو پھر اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک التجا کی، قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اللہ پھر مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک تیرے بندوں کو میں گمراہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اجازت دی، قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، تیری عزت کی قسم میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں قسم اٹھا کے آیا ہوا ہے وہ، وَلَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، یہ سب شیطان نے کلام کیا تھا، میں ان کے لیے کوئی چیزیں مزین کر کے پیش کروں گا، گناہ کو مزین کر کے پیش کروں گا، برے اعمال کو مزین کر کے پیش کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو گمراہ کروں گا۔ اللہ سے وعدہ کر کے آیا ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ، میں آ جاؤں گا ان کے آگے سے، وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، پیچھے سے وار کروں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، اور دائیں طرف سے، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، اور بائیں طرف سے۔ علماء فرماتے ہیں آگے کی طرف سے مطلب دنیا دکھا کر گمراہ کروں گا کہ دنیا ہری بھری ہے، کتنی اچھی ہے، پیچھے کی طرف سے آخرت سے غفلت کر کے گمراہ کر دوں گا، دائیں طرف سے یعنی ہدایت کے راستے سے ان کو گمراہ کر دوں گا، بائیں طرف سے یعنی نفسانی خواہشات کے تابع بنا کے گمراہ کر دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کہا جا جو کرنا ہے تو کر، لیکن میرا بندہ صرف مجھے ایک بار آنسو بہا کر کہے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری پوری محنت کو ضائع کر دوں۔